أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نور ہدایت کی مثال اللہ پاک نے دی تھی۔ ایک طاق ہے، طاق میں قندیل یعنی شیشہ، اور اس شیشے میں زیتون کا تیل جس میں خود صلاحیت جلنے کی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چراغ لگا لیا جائے تو وہ اور زیادہ روشنی کرے، خود بھی روشن ہو، الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، دوسرے کو بھی روشن کرے۔ اس نور ہدایت کی مثال، اور جن لوگوں کو یہ نور ہدایت مل جاتا ہے ان کا محل اور مستقر کیا ہے، ان کی جگہ کہاں ہے؟ جن کو اللہ یہ نور ہدایت عطا فرماتے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں اس کے نور کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کا محل کہاں ہے، ان لوگوں کا مستقر کہاں ہے، یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے، یہ کہاں زیادہ رہتے؟ جس کو نور ہدایت مل جاتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مسجدیں بن جاتی ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں ان کی جگہوں کو متعین کیا قرآن نے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ پاک نے اجازت دی ہے گھروں کے بارے میں، یعنی مسجدوں کے بارے میں، کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور ان مسجدوں میں، ان گھروں میں صبح و شام یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فی بیوت، گھروں میں مراد مسجدیں ہیں۔ اذن اللہ، اللہ نے اجازت دی، مراد یہاں اللہ کا حکم ہے۔ امر اللہ کے بجائے اللہ نے اذن اللہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا، یہاں کہا اللہ نے اجازت دی۔ یہ ایک ایمان والے کے اور جس کے قلب میں نور ہدایت آ جاتا ہے اس کی ترغیب، اور ایمان والے کا نفع بتاتے کہ جس کے قلب میں نور ہدایت آتا ہے اسے اللہ کے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ منتظر رہتا ہے اللہ کی اجازت کے۔ جیسے مثال کے طور پر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو تو وہ مان لے گا، ہاں ارے انہوں نے کہا ہے نماز پڑھنا حکم ہے، چلو نماز کو۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، یعنی منتظر ہے اس بات کا کہ مجھے نماز کو جانا ہے، صرف چہرہ بھی اگر دیکھ لے تو وہ نماز کو آ جائے۔ دونوں میں فرق ہے۔
جن کے سینوں میں قبول ہدایت ہوتی ہے، جو اوپر والی آیت میں اللہ نے بتایا، ان لوگوں کی مثال اسی طرح بنتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے لیے انہیں امر کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بہانے بہانے سے اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ کہیں قرآن نظر آ گیا، قرآن پڑھ کر بولنا شروع کیا، کہیں نیکی کرنے کی باری آئی، نیکی کر دیا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہیں مال لگانے کی باری آئے تو لگاؤ نا حاجی صاحب، لگاؤ نا مولوی صاحب، لگاؤ نا، بولنے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھتے ہی اس کی طرف رغبت جائے، اس کو کہتے اللہ کے حکم کا منتظر، بولے اور کرے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے کہ جب یہ اللہ نے اجازت دی ہے ان ترفع، کہ یہ گھروں کو بلند کیا جائے، یہاں پر رفع سے مفسرین نے کئی معنی مراد لیے۔ مسجدوں کو بلند کرنے کے کیا معنی ہیں؟ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تطہیر، مسجدوں کی تنظیف۔ تعمیر سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو بلند کرے، یعنی جن کے دل میں قبول ہدایت آ جاتی ہے اور نور ہدایت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال کو قبول کر لیتا ہے، اس میں پہلی صفت یہ آ جاتی کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتا ہے۔ تعمیر سے یہاں مراد بنا، بنانا، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ جنہ فی الجنہ، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے۔ بعض روایتوں میں یہ کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں اتنا حصہ لگاتا، جس کا ہمارے زمانے میں ایک اینٹ ہے، کتنے کی ایک اینٹ؟ 5.5 روپے کی، تو گھونسلہ آج ایک اینٹ کے برابر ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی اگر رکھ دیتا، اس کے لیے بھی یہ اللہ کے جنت میں گھر کے، محل کے دینے کا وعدہ ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہی لفظ اللہ نے وہاں استعمال کیا جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ اس لیے اللہ کے گھر کی تعمیر، جن کو نور ہدایت ملتا ہے وہ ابتدا کرتے، اسی طریقے سے، اور اس کے فضائل بھی ہے حدیثوں میں۔ دوسری تفسیر کی گئی اس کی تطہیر سے۔ تطہیر کہتے ہیں کہ مسجدوں میں اگر کوئی گندگی وغیرہ ہو، مسجدوں میں اگر کوئی گندگی وغیرہ ہو تو اس گندگی کو ہٹانا، دور کرنا، جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کوئی مسجد سے گندگی بھی ہٹائے گا تو اللہ اسے جنت میں محل دے گے۔ اب چاہے وہ کسی چیز کے مردہ ہونے کی شکل میں ہو یا کوئی ناپاک چیز وغیرہ ہو، اسی میں روایتوں میں یہ ہے کہ مسجد کی تطہیر سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی اگر بدبودار چیز کھا کر بھی مسجد میں آئے تو اس کو بھی مسجد سے باہر کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے یعنی خدمت میں تو مسجد نبی میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کہا پیاز کی بدبو ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیاز یا لہسن کھا کر آئے وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی آدمی
بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آتا تو ہم ان کو اس کو ڈھکیلتے جنت البقیع الغرقد میں لے جا کے چھوڑ دیتے، یعنی قبرستان میں، کہ تو اللہ کے گھر میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، اگر کوئی بیڑی، پوڑی، تمباکو اگر کھا کر مسجد میں آئے اور بدبو آ رہی ہے تو ایسے کو بھی مسجد سے باہر کیا جائے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ ورنہ اگر کسی کو لت ہے تو وہ مسواک کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس سے اس کے بدن میں بدبو آتی ہے، بعض مرتبہ لوگوں کے بغل کے صاف نہ کرنے کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے، آپ دیکھو اندازہ کرو اس کا، اس کے بازو میں کھڑے ہونے والے آدمی کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے بدبو آنے کی وجہ سے۔ تو اگر کسی کے بدن سے بدبو آتی ہے، ویسے تو بیماری کی وجہ سے کبھی آتی ہے الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے، تو آپ صاف طور پہ اس سے کہہ دیں کہ آپ مسجد سے باہر جائیے، کیونکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہے، اور یہ سنت ہے صحابہ کی۔ حضرت عمر کہتے قبرستان میں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے ہم اسے۔ دیکھو یہ تمباکو کھانے والے، پوڑیاں کھانے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے، بہت سے لوگ تو ایسے تمباکو منہ میں دبا کے آتے مسجدوں میں، اچھے لوگ۔ اس لیے اس کا یہ ہے تطہیر۔ اسی طریقے سے اس رفع مساجد میں ایک تیسری چیز ہے تنظیف۔ مسجدوں کو صاف ستھرا کرنا، صفائی کرنا مسجدوں کی۔ مسجدوں کا صفائی مؤذن کا کام نہیں ہے، ہاں وہ نوکری کے طور پر کرتا، ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نوکری سے کوئی مؤذن نہیں رہتا تھا۔ حیات الصحابہ میں کئی ایسی روایتیں ہیں کہ مرد مسجد کو رات میں دن میں صاف کرتے تھے اور عورتیں مسجدوں کو رات میں کبھی صفائی کرتی، مسجد کی تعمیر ہوتی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب ان کی بیوی کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے میری یہ وہ بیوی ہے جس نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو دنیا کی پہلی مسجد بنی اسلام کے بعد، یعنی مسجد قباء۔ ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیتی رہی، ایام کی حالت میں ہے تو پھر تو قریب بھی نہیں کرنا ہے، وہ جھاڑو وغیرہ دیتی تھی، کوئی دنوں سے نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فلا عورت نظر نہیں آتی، کہنے لگے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی غصہ آیا، کہنے لگے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے۔ ایک کسی سے میں نے واقعہ سنا کہ پڑھنے میں نہیں آیا، اس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی، کوئی اللہ والے نے کہا روز مسجد کی صفائی کر، تیری کھجلی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح ہوا بھی، جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے گا اللہ اس کی صفائی نہیں کرے گا کیا؟ اس کی صفائی سے مراد اینڈ نہیں، دوسری اگر بیماری آئے تو نہ تو صفائی کریں گا تو یہ سمجھیں گے کہ یار جاتے کیا ہی کہ پھر خالی مؤذن پر ہی ڈالیں گے۔ صفائی سے مراد یہ جتنی صفائی کرے گا آدمی اس کا قلب بھی اتنا پاک ہوگا، اور یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، یہ اجر کے کام ہے، یہ کوئی پیسے دے کے کرانے کے کام نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے۔ اس لیے مسجدوں کی تعمیر میں بھی ہم خود شریک رہے، ایسے نہیں کہ لیبر لگا دیے اور چھوڑ دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توسیع ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑا سا نقش و نگار آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
مسجد نبوی بہت خوبصورت بنائی گئی. تو اگر ضرورت ہے تو خوبصورت بھی بنائے، عمدہ بنائے اور بڑی بھی بنائے. جامع دمشق کی جامع مسجد ولید بن عبد الملک نے پتہ ہے کتنے خرچ سے بنائی؟ پورے ملک شام کو 3 سال کی جتنی آمدنی لگتی تھی. پورے ملک شام والوں کو 3 سال تک جتنی آمدنی لگتی تھی، ولید ابن عبد الملک نے پوری کی وہ 3 سال کی آمدنی کے برابر وہ جامع دمشق بنائی ہوئی. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. یہ حملے وغیرہ میں کچھ کمی بیشی اس میں ہو گئی، آج بھی ہے. اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام اترے گے نا، وہی روایت میں دمشق کی جامع مسجد کے دائنے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اترے گے. تو مسجد کی تعمیر بھی ہم کریں، اور نیک لوگوں سے ایسا نہیں کہ خالی اینٹ ڈالی جائے، ورنہ لوگ مزدور لگا لیتے. اور نظام الدین میں جب نیچے کا بیسمنٹ بنایا جا رہا تھا، بنگلور والوں کے جوڑ میں مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جب نظام الدین کا نیچے کا بیسمنٹ بنایا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ مولانا صاحب کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یہ فلاں کمپنی والے وہ بنا دیں گے، وہ فلاں کمپنی والے یہ بنا دیں گے. مولانا صاحب نے فرمایا کہہ رہے جو کمپنی والے وہ پیسہ لگا دیں گے اور چلے جائیں گے اس طرح کی تعمیر سے، کیونکہ کوئی آئے گا، کوئی غیر آئے گا، کوئی دوسرا آئے گا، کوئی بے نمازی تعمیر کرے گا، کوئی خلاف سنت زندگی گزارنے والا اس کی تعمیر کرے گا. جہاں سنت کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے وہاں خلاف سنت امور والا کیسے مسجد کو تعمیر کرے گا؟ کیونکہ مسجد کی تعمیر میں بنانے والوں کے بھی اثرات ہوتے کہ بنایا کس نے. پھر مشورے سے مولانا فرمائے بنگلور والوں کا مرکز بن رہا تھا تو ان کو ہدایت دی کہ جب وہ بیسمنٹ بنا نظام الدین کا تو ہم نے پورے ملک سے 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی کو بلایا اور پھر وہ نظام الدین کا بیسمنٹ بنایا گیا. پھر ان کو ترغیب دی گئی تہجد نہ چھوٹے، جن کے 4 مہینے لگے وہ بنائے، جو سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہے وہ بنائے. تو جب اتنی چیزوں کا اہتمام ہوگا تو ویسی مسجدوں سے اللہ ہدایت کے کام کیسے نہیں لے گا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ رفع مساجد میں کہ قبول نور ہدایت جو آ جاتا ہے دل میں تو اس میں تعمیر بھی ہے، تطہیر بھی ہے، تنظیف بھی ہے، یعنی مسجد کی صاف صفائی، اور تجمیر بھی ہے. تجمیر کہتے ہیں مسجد میں خوشبو لگانا، دھوئی دینا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو مسجد نبوی میں خوشبو کی دھوئی دیتے تھے. پہلے تو بغیر خوشبو کے مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے، عطر وغیرہ لگا کر آئے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو روزانہ خوشبو دے، نہیں دیا ہے تو کم از کم ہر مسجد میں جمعہ کے دن خوشبو ہونا چاہیے، دھوئی دی جاتی. اس لیے فی بیوت الذین اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے گھروں میں کہ ان کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے. تو بلند کرنے سے مراد مسجد کو بنانا، مسجد کو پاک کرنا. حائضہ اور نفاس والی عورت مسجد میں نہ آئے، چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئے جو گندگی کرے. اسی طرح تنظیف یعنی مسجد کی صاف صفائی، اسی طرح تجمیر یعنی مسجدوں میں خوشبو لگانا. اور 5ویں چیز جو سب سے اہم ہے کہ مسجدوں کی تعمیر یعنی مسجدوں کو آباد کرنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ سب سے زیادہ قبول ہدایت اگر کس کو نور ہدایت اگر کس کو ملی ہے تو اس کی دیکھنا اس نے مسجد کو اپنا گھر بنایا، سمجھ لینا اسے نور ہدایت مل گئی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر متقی کا گھر کون سا ہے؟
ارے ہے نا روایتوں میں مسجد ہے، یہ مولانا صاحب بوڑے اور ایسا بوڑے وہ چھوڑو، یہ اللہ اللہ کا رسول بول رہا ہے، ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کے گھر کو دے۔ اور نظام الدین سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ارے خالی وقت اللہ کے گھر کو دو، مسجد کو خالی وقت دو، باہر کے سارے گناہ کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ورنہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یعنی ایسی حرارت تھی ایمان کی کہ راتوں رات مسجد بنا دی، لیکن مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ پھر جب تالے لگتے ہیں تو مار کھاتے کھاتے گھستے، نہ تو بیٹھے رہتے چوراہے پہ۔ جب اختیار میں، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اختیار والے دین پر عمل کرو، اگر اختیار والے دین پر عمل نہیں کرے گے تو جو شریعت تمہارے اختیار میں اللہ وہ بھی تم سے چھین لے گا۔ تو یہ اس میں یہ بھی ہے کہ جس کے سینے میں وہ نور ہدایت آ جاتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا، اس کا دل باہر لگتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کے گھر میں نہ آ جائے، اور آ کر کیا کرے؟ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اس میں اللہ کے تذکرے کرے، اللہ کے نام کے ذکر کرے۔ کتنی ایسی روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کہنے لگے صحابہ کرام سے کیوں بیٹھے؟ تو کہا یا رسول اللہ اللہ کے تذکرے کر رہے، یہ کر رہے۔ کہا اسی لیے بیٹھے؟ کہا اسی لیے۔ تو کہا یہ مجلسوں میں، ایسی مجلسوں میں ملائکہ اس پر رشک کرتے، لیکن مسجدوں میں آئے تو دنیا کی باتیں نہ ہو۔ ورنہ روایتوں میں یہ بھی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ مسجدوں میں اس طرح حلقے بنا کر بیٹھیں گے جو ان حلقوں میں سوائے دنیا کے اور دنیا کی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ عادت باہر پورے دنیا کی باتیں کرنے کی ہے، مسجد میں بھی آئے گے تو دنیا کی باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حلقوں کو اٹھاؤ یا خود مت بیٹھو ان میں، مسجدوں میں آ کر بھی حلقے لگا کر دنیا کی باتیں کرے۔ اور اسی میں مسجدوں کی تعظیم بھی ہے، مسجدوں کی تکریم بھی ہے، تو تعمیر ہے، تطہیر ہے، تنظیف ہے، تجمیر ہے، اسی طریقے سے آبادی ہے جس کو تعمیر بولتے، اور اسی طریقے سے تکریم اور تعظیم ہے مسجدوں کی، اللہ کے گھر کی۔ اور مسجدوں میں آنے کے آداب ہے، اس کی عظمت ہے کہ مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرے، مسجد میں آنے کی دعا پڑھے، اعتکاف کی نیت کرے، اللہ کے دربار میں آ رہے ویسے احترام سے آئے، کر کے دھڑ 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 دھڑ، کون سا پیر دھاڑے کچھ بھی پتہ نہیں۔ سفیان رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور بایاں پاؤں گر گیا تو غیب سے آواز آئی، ثور، بیل کو بولتے عربی میں، ثور تجھے ہمارے گھر میں آنے کی بھی، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کی تمیز نہیں ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد سے ان کا نام سفیان ثوری ہوا۔ ثور عربی میں بیل کو کہتے، غیب سے آواز ہے، بیل تمہیں ہمارے گھر میں آنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ کتنے دیکھو چلتے ہوئے آئیں گے تو باتیں کریں گے، کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کے دربار میں آ رہے، اور آواز بھی بلند نہ ہو اللہ کے گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا زور زور سے باتیں کر رہے تھے، دونوں کو پوچھا این انتما، کہاں کے؟ کہا من اہل الطائف، طائف کی طرف سے آئے ہوئے، طائف والوں میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من هذا البلد لاوجعتکما، اگر تم یہ مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا تمہیں ایسا مارتا کہ وہ ہمیشہ تکلیف رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان معاملات میں بڑے سخت تھے، تبھی تو چلی ان کی حکومت۔ اس لیے یہ مسجدوں کا فی بیوتن، اور یہ بھی یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ جو اللہ رب العزت نے فی بیوتن کہا، مسجدوں کی جگہ
بیوت کا گھر سے مراد یہاں مسجد ہے، لیکن بیت کے لفظ سے اس میں اشارہ ہے کہ اگر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا، اگر وہ مکانات بھی ہے مسجدیں نہیں ہے، تب بھی ان کا یہی حکم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کو بنایا جائے، ان کو تعمیر کیا جائے، جیسے مدرسے خانقاہیں دین کی تحریکوں کے آفیسے سے، یہ بھی بیوت ان کے لفظ میں ہے کہ ان کے بنا کیا جائے، ان کی تعمیر کی جائے، ان کی تکریم و تعظیم کی جائے، ان کی تجمیر کی جائے، ان کی تطہیر کی جائے اور ان کی تنظیف کی جائے، پاک صاف رکھے، تعمیر کرے، آباد رکھے۔ اسی لیے اللہ نے مساجد کے لفظ کے بجائے بیوت ان کا لفظ کہا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے اجازت دی گھروں میں، گھروں کے سلسلے میں کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام اس میں تسبیح بیان کی جائے اللہ کی۔ پھر آگے دو صحابہ کرام کے سلسلے میں اگلی آیت اتری۔ وہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، ایک صحابی لوہار تھے، لوہار جو مارنے والے ہوتے ہیں نا، یعنی لوہا وغیرہ، ہاں گھساڑی بولتے اس، تو جو گھساڑی تھے ایک صحابی، تو اس طریقے سے ایسا مارنے کو ہوتے تھے، اور جیسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے اللہ اکبر تو ایسا ہی چھوڑ دیتے تھے، یعنی یہ بھی آگے تک نہیں لاتے تھے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایسا ابھی ہم یوں مار رہے، حالانکہ وہ بالکل گرم ہے، انگار پر رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے مؤذن کی اذان سنتے تو وہ اس طرح چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی تعریف میں اللہ نے اگلی آیت اتاری۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوسرے صحابی کا واقعہ آیا، دوسرے صحابی سودا کرتے تھے، لیکن سودا کرتے کرتے ہوتے ہیں نا کبھی بس اتنا ہو رہا، بس اتنا ہو رہا، اپنے لوگوں میں بھی رہتا ہے، ابھی کہاں جماعت کھڑی، ابھی کہاں جماعت کھڑی، تو اس میں جماعت بھی غیر ہو جاتی۔ تو وہ صحابی ایسا سودا کرتے تھے، اور جیسے اذان کی آواز سنی، آدھا ہو پورا ہو کچھ بھی ہو، وہ چھوڑ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ دو واقعات ہوئے جس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جب مدینہ منورہ سے گزرے تو اذان کی آواز سنی تو لوگوں نے دکانیں ویسے ہی چھوڑ کے مسجدوں کی طرف دوڑے۔ تب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو اگلی آیت کل آئے گی اس کی تشریح تفسیر، وہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔